بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. محترم و مشفق حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور کچھ ہی دیر میں داغ مفارقت دینے والے ہم سفر ساتھیوں، آج کی ہماری یہ محفل خوشی و غم کے ملے جلے جذبات سے معمور ہے، اور ہم اپنے دلوں میں وصال و فراق کے دو متضاد اثرات پا رہے ہیں، کیونکہ آج ہم اپنی مادر علمی مشفق اساتذہ کرام اور رفقائے دروس سے جدا ہو رہے ہیں. دل تڑپ رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، آنکھیں نم ہے، لیکن کیا کرے، دنیا کی یہی رسم ہے. باپ کے گھر میں پلنے والی شہزادی کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن ایک دوسری حیثیت سے ہمیں مسرت بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے اساتذہ کی شب و روز کی کاوشوں اور محنتوں سے، حضرت ناظم صاحب کی دعاؤں اور حضرت ناظم تعلیمات کی تگودو اور کدو کاوش سے ہماری یہاں کی تعلیم بحسن و خوبی پائے تکمیل کو پہنچی، جس پر واقعی ہمارا رواں رواں بارگاہ عزدی میں شکر گزار ہے. ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم دور دراز مقامات سے طلب العلم فریضۃ کے جذبہ مستانہ سے سرشار ہو کر معین العلوم میں کشاں کشاں چلے آئے تھے، اور اس وقت ہم اپنی مادر علمی کی آغوش تعلیم و تربیت میں جگہ پا کر مسرور و شادہ تھے. ہمیں اپنی زندگی کا وہ ابتدائی مرحلہ بھی یاد ہے کہ جب ہمارے مشفق والدین نے اپنے جگر پر پتھر رکھ کر ہم جگر پاروں کو اس گلشن کے حوالے کیا تھا. آداب و شائستگی سے ہم ناآشنا تھے، تہذیب و تمدن سے دور، فہم و فراست سے نابلد، اور علم و عرفہ کی خوشبو تک کا ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن جب ہمیں اس چمن کے حوالے کیا گیا تو اس چمن نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، اہلاً و سہلاً و مرحبا کے نغمات سنائے، اور اپنی علمی و تربیتی کوکھ میں رکھ کر ہماری پرورش کی. ہم جیسے عرابی اور دیہاتیوں کو لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھایا، پھولنے پھلنے اور پروان چڑھنے کا سنہرا موقع عنایت فرمایا، اور ان حضرات کی نگاہ قلندرانہ اور تربیت مخلصانہ کے زیر اثر اخلاق کو سنوارنے اور روحانی ارتقاء کا سامان حاصل کیا. اور کرم در کرم یہ کہ اسی مادر علمی اور اس کے بالغ نظر ذمہ داران نے ہمیں ماہر، شفیق، مربی اور جفاکش اساتذہ علماء بارعین کی جماعت عطا کی، جن کی آغوش تربیت نے ہمیں بخاری شریف حل کرنے کے لائق بنا دیا، اقوال نبی کا گرویدہ بنا دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا، اور گردش زمانہ سے نمٹنے کی رہنمائی عنایت کی. سبق پڑھ کر پڑھانا تو ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھانا تو ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں. لیکن آج جب نصاب مقرر کی تکمیل اور سند مشکات شریف سے سرفراز کیے جانے کے بعد اپنے وطن کی جانب کوچ کرنے کی باری ہے تو ہم غم فراق سے بوجھل ہیں، ہمارے سینے شدت غم سے پھٹے جا رہے ہیں. میرے کارواں کی جانب سے ہمیں اذن رحیل مل چکا ہے، لیکن ہمارے قلوب ہجرت کے لیے آمادہ نہیں ہے. ہماری نگاہیں حضرت ناظم محترم، حضرت ناظم تعلیمات اور مشفق اساتذہ کرام کے چہروں پر ٹکی ہوئی ہے، جو کہ ہٹنا نہیں چاہتی. اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ انسانی فطرت، جذبہ وفاداری اور شیوہ حق کا یہی عین تقاضا ہے. میرے رفیقوں، بھلا ہم اپنی اس مادر علمی کو کیسے بھلا سکتے ہیں جس نے کل اپنی پیاری باہوں کو لہرا لہرا کر ہمارا پرجوش استقبال کیا تھا، اور اپنے معنوی سینے سے لگا کر ایک حقیقی ماں جیسا خلوص و پیار بخشا تھا، اور ایک متعینہ مدت تک اپنے علمی و تربیتی کوکھ میں رکھ کر ہماری پرورش کی. ہم ان درسگاہوں کو کیسے بھلا سکتے ہیں جس نے ہمیں علمی دانے چگنے کا موقع دیا، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنا سکھائی. ہم اس مسجد علی کو کس طرح فراموش کر سکتے ہیں جس کے فرش عنبری پر ہم سجدہ گزاری کیا کرتے تھے. ہم اس باب معینی کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جو ہر شام و سحر ہمیں اپنی دل فریب مسکراہٹوں کے ساتھ ویلکم کہا کرتا تھا. میرے ہماسروں، بے خانہ معینی کے یہ وہی قسامان دانا ہے جنہوں نے ہمیں اپنی شبانہ روز کی مجلسوں میں صحبت و ہم نشینی کا شرف بخشا. یہ وہی مردم ساز شخصیتیں ہیں جنہوں نے ہمیں بنانے، سنوارنے اور ڈھالنے میں اپنی پوری محنت صرف فرمائی. یہ وہی افراد گر شخصیتیں ہیں جنہوں نے ہم مٹی کے ٹھکروں کو دررہائے اسمینہ بنا دیا. یہ وہی ساقی فرزانہ ہے جنہوں نے ہمیں علم و ہنر بھرے جام پلائے. یہ وہی مشفق و مہربان ہے جنہوں نے ہمیں باپ جیسا پیار اور ماں جیسا لاڑ بخشا. انہوں نے اپنے علم و حکمت کے دسترخوان سجا کر ہمیں خوشہ چیری کی دعوت پرخلوص دی، ہمیں مختلف علوم و فنون کی کتابوں کے تالے کھولنے کی کنجیاں عنایت فرمائی. ہم گھٹنوں کے بل چلنے والے تھے، انہوں نے ہمیں سنبھلنا، چلنا اور پھر میدان عمل میں دوڑنا سکھایا. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا. فکر و فن، تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی،
فکر و فن، تہذیب و حکمت دی، شعور و آگہی گمشدان راہ کو گویا کے رہبر کر دیا۔ دے جزا اللہ تو ان باغبان علم کو، دے جزا اللہ تو ان باغبان علم کو، جن نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ خاک تصویر تھامے خالی از رنگ حیات، خاک تصویر تھامے خالی از رنگ حیات، یوں سجایا آپ نے کہ ہم کو برتر کر دیا۔ آج انہیں الوداع کہتے ہوئے ہماری زبانیں گم ہوئی جاتی ہے، ہمارے کلیجے منہ کو آتے ہیں اور شدت غم سے دل پھٹا جاتا ہے۔ چمن معینی کے نوشگفتہ غنچوں، آج کا دن ہمارے لیے یوم احتساب بھی ہے، یعنی آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ معین العلوم کے قیام کے دوران جہاں ہمارے مشفق اساتذہ کرام نے ہم پر علم و ہنر کے گرا قدر میں برسائے، تو ہم علم و ہنر کی ان بارشوں سے کس قدر سیراب ہوئے اور ان کے جذبات و خواہشات کی کس درجہ قدر کی۔ اگر ہم سے کچھ حق قدردانی ادا ہو سکا تب تو بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لائے، اور اگر جانے انجانے میں کچھ خامیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوئی تو آئندہ اپنے قول و عمل سے ان کی تلافی اور تدارک کا عزم بالجزم کرے۔ میں دست و دعا ہوں کہ خدائے ذوالجلال ہمیں اخلاص و ایثار کی دولت سے نوازے اور پوری زندگی اشاعت اسلام کی توفیق بخشے۔ اے چمنزار معینی تیری عظمت کو سلام، اے چمنزار معینی تیری عظمت کو سلام، تیری الفت، تیری عزت، تیری حرمت کو سلام۔ السلام باغ دی اے مرکز دی السلام، السلام باغ دی اے مرکز دی السلام، السلام فخر دورہ اے محمد کے غلام۔ تیری عزت، تیری خدمت، زندہ باد زندہ باد، تا قیامت نام نامی تیرا ہو پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔